انسان ہی نہیں بلکہ جانور بھی، چرند پرند بھی متاثر ہو رہے ہیں اس دھوپ میں، تپتی تپش میں. اور کراچی کی گرمی میں جب سے اضافہ ہوا ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پارہ 39 کل گیا، اب ہوا یہ کہ کراچی میں جو چڑیا گھر ہے وہاں کے جانور جو ہیں اب ظاہر ہے وہ بھی اس گرمی کو جھیل رہے ہیں، تو اس موسم میں ان کو زیادہ دیکھ بھال کی ضرورت ہے. کراچی کے چڑیا گھر میں ریچھ کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے، ایسی خبر آنے لگی ہے. اور یاد ہے آپ کو کس طریقے سے ہم نے پہلے ٹرانسفر کیا تھا ہتنی کو، نور جہاں کو، ہاں سونیا، مدھوبالا، یہ تمام تر متاثر ہوئے. خیر ان کا تو انفیکشن الگ تھا، لیکن یہاں پر اب ریچھ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے. کیوں ہے ایسا؟ ہمارے رپورٹر ہمارے ساتھ ہیں افضل پرویز، تو ذرا ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا بتا رہے ہیں. جی افضل بتائیے گا ہمیں، ریچھ کی طبیعت ناساز ہے، کیا بتایا جا رہا ہے ریچھ کی طبیعت کے بارے میں؟ جی صدف، سائم دیکھا جائے تو یہاں نور جہاں بھی رہتی تھی وہ بھی چل بسی، کیونکہ مؤثر دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث جس طرح مدھوبالا کو کراچی زو سے منتقل کیا گیا سفاری پارک، تو وہاں بھی وہ صحت مند تو نہیں رہی، اس کو بھی ٹی بی کی جو بیماری ہوتی ہے وہ لگ گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کی ساتھ جو تھی ملکہ اس کو بھی لگ چکی ہے. اسی طرح کراچی زو میں جو جانور ہیں جو 40 سال سے خریدے نہیں گئے ان کی عمریں بہت زیادہ ہو چکی ہیں. جس طرح جو یہ برفانی ریچھ کہا جاتا تھا، لیکن یہ برفانی ریچھ نہیں، یہ بھورا ریچھ ہے جو کہ مشرقی وسطی میں پایا جاتا ہے. اس کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، 22 سال اس کی عمر ہو چکی ہے. اس کی جو عمر کی میعاد ہے وہ 25 سال ہے. تاہم یہ فیمیل ہے. اکیلی تنہائی کے باعث اس کی جو گزشتہ روز طبیعت تھوڑی سی بگڑی تھی موسمی اثرات کے بنا، کراچی زو انتظامیہ کا کہنا ہے، لیکن اب وہ بہتر پائی جاتی ہے. دیکھا جائے تو اس کو تنہائی کے باعث وہ جو جستجو ہوتی ہے، جوڑا ہوتا ہے ایک ساتھ، وہ کھیلتا ہے کودتا ہے، اس میں وہ چیزیں نہیں ہیں. نہ شیطانیت نظر آتی ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو اس میں تیزی نظر آتی ہے. تنہائی کے باعث یہ ایک کونے پہ بیٹھتی ہے تو بیٹھی رہتی ہے. اس کے لیے جو مؤثر اقدامات کیے جانے تھے کراچی زو انتظامیہ کی جانب سے وہ تو کیے جا رہے ہیں. برف اس کو عارضی طور پہ دستیاب ہوتی ہے، لیکن جس طرح پورا دن برف ہونی چاہیے، صاف پانی ہونا چاہیے، وہ بھی فوقتاً کراچی زو انتظامیہ دیتی ہے. لیکن جس طرح سے پانی کی روانی ہوتی ہے، وہاں اس کا کھیلنا ہوتا ہے، وہ چیزیں نہیں ہیں. کیونکہ 40 سال سے کراچی زو میں جو جانور ہیں وہ خریدے نہیں گئے. ہاں جی بالکل، پانی پینے کا خیال تو رکھا جاتا ہے، لیکن صاف پانی جو دستیاب ہوتا ہے، پانی کا جو باقاعدہ طور پر نلکا لگا ہونا چاہیے یا پھر پائپ لگا ہونا چاہیے، 24 گھنٹے پانی فراہم ہونا چاہیے، وہ چیز نہیں ہے. پانی دیا جاتا ہے لیکن دن میں 2 ٹائم. اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی کی اگر لائن لگ جائے تو اس کو یقیناً طور پر پانی دستیاب ہو. سب سے بڑی مین وجہ کراچی زو انتظامیہ بتاتی ہے کہ یہ تنہا ہے، یہ فیمیل ہے. اگر اس کے ساتھ ایک جوڑی موجود ہوتی، وہ اس کے ساتھ کھیلتی بھاگتی اور صحتیاب رہتی، لیکن اب اس کی عمر 22 سال ہو گئی ہے. 25 سال اس کی عمر میعاد ہوتی ہے. 3 سال تھے ریچھ کی کراچی زو میں، جو میری طرح پچھلے 22 سال سے لونلی ہے اور سیڈ ہے، اور بتایا یہی جا رہا ہے کہ موسم کے علاوہ تنہائی بھی جو ہے وہ بڑی وجہ ہے اس کی طبیعت خراب ہونے کے پیچھے. تو جی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی حوالے سے پاکستان اینیمل ویلفیئر سوسائٹی کی ماہرہ عمر صاحبہ. تھینک یو ویری مچ ماہرہ فار جوائننگ اس ان دا پروگرام. سوال آپ سے یہ ہے ماہرہ کہ کراچی چڑیا گھر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن جو ہے وہ کسی نہ کسی جانور کی طبیعت خراب ہو رہی ہے. یہ موسم کی وجہ ہے؟ اچھا دس تھنگ از فیکٹ کہ ان کو نیچرل ہیبیٹیٹ نہیں پرووائڈ کیا جا رہا، نیچرل خوراک نہیں پرووائڈ کی جا رہی. بسائڈز آل آف دس، کیا تنہائی بھی ایک فیکٹر ہے ریچھ کی طبیعت خراب ہونے میں؟ جی السلام علیکم سائم، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ وہ زو میں جو قید جانور ہیں ان کی پلائٹ کو آپ لوگ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. اگر ہم رانوں کی بات کریں جو کہ ایک ہمالین براؤن بیئر ہیں کراچی زو میں 2017 سے قید، تو براؤن بیئر جو ہیں وہ تو سرد علاقے کے ہیں. اب اس کو کراچی میں قید رکھا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں میں براؤن بیئر جو ہیں وہ ہائبرنیٹ کرتے ہیں کئی مہینے. تو اگر اس کو سردیوں میں یا کہیں رکھا ہوتا ایک قدرتی ماحول میں تو یہ ضرور اس وقت کمفرٹیبل ہوتی اور ہائبرنیٹ کر رہی ہوتی. آپ کسی بھی جنگلی جانور کو اگر قید کریں گے، یہ زوز کا جو آئیڈیا ہوتا ہے، تو ظاہری بات ہے نا ان کو قدرتی ماحول فراہم ہوگا، اور اکثر تو جانور تنہائی میں ہوتے ہیں تو اس طرح تو جانور سفر کرتے ہیں. اور ایک چیز ہوتی ہے جس کو سائیکوسس کہتے ہیں، یا جانوروں کے حوالے سے زو کوسس، کہ وہ جو ان نیچرل بیہیویئر ہوتا ہے جیسے کہ پیسنگ
کہ بس وہ 4 قدم آگے 4 قدم پیچھے ایک ہی جگہ دھوپ میں آگے پیچھے. اگر آپ رانوں کو جا کے دیکھیں تو وہ اس طرح جو ہے چہل قدمی کر رہی ہوتی ہے, جو کہ وہ وائلڈ میں نہ کرے. ہم نے تو یہ ریکمینڈ کیا ہوا ہے کہ اس کو جلد سے جلد بالکسار پنجاب میں ایک بھالوؤں کی مخصوص سینکچوری ہے کہ اس کو زو سے نکال کے وہاں منتقل کیا جائے. اچھا, اسی مہینے. تو آپ نے کہا کہ ریکمینڈ کیا ہوا ہے, تو اس پر کوئی رپلائی آیا, کچھ رسپانس آیا ہے؟ جی, کے ایم سی نے ایک کمیٹی بنائی تھی, کئی ہفتے ہو گئے. وہ کمیٹی ملی بھی تھی اور کمیٹی میں 4 افراد ہیں. انہوں نے بھی ریکمینڈ کیا کہ اس کو سینکچوری بھیجا جائے, لیکن کسی وجہ سے کسی نے درخواست کری بھی ہے کہ اس کا ڈی این اے ٹیسٹ ہو کہ آیا یہ سیرین براؤن بیئر سب اسپیشیز ہے یا ہمالین, اور شاید اس کے بیسس پہ وہ فیصلہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ڈز شی ڈیزرو سینکچوری اور ناٹ. رانو از اے ہمالین براؤن بیئر اور وہ بالکل ڈیزرو کرتی ہے کہ وہ اور بھالوؤں کے ساتھ ریہیبلیٹیشن اس کو ملے اس سینکچوری میں, اور اس کی زندگی جو ہے بہتر ہو جائے. فی الحال تو لگتا ہے کہ زو کے سارے توجہ ان فن لینڈوں پہ ہے. رانوں کے ساتھ پچھلے سال میں ہی ایک بڑا سا فن لینڈ بنا ہے, رولر کوسٹر اور لاؤڈ سپیکرز کے ساتھ. تو کوئی 30-40 فٹ کے فاصلے پہ اتنا شور شرابہ اس کے پنجرے کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے, جو کہ کمیٹی کی رپورٹ میں بھی مینشنڈ ہے. ہم تو یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ ڈیلے کیوں کر رہے ہیں, ایک جانور کو اذیت میں کیوں ڈالا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ڈائریکٹر پاز ماہرہ عمر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں. تھینک یو ویری مچ ماہرہ.